السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، صدر مجلس، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بچیاں بات نہ کریں بھائی، مہربانی کر کے خاموش رہیں آپ لوگ بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اور آپ جس مجلس میں شریک ہیں، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے۔ یہ کہ پڑھا لکھا کیسا ہونا چاہیے؟ پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر رب کو پہچاننے کی صلاحیت ہو، ہمارے اندر رسول کو پہچاننے کی صلاحیت ہو، ہمارے اندر قرآن کو پہچاننے کی صلاحیت ہو۔ ایسا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ ہم اس تعلیم کے ذریعے سے جو راستہ مجھے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، ہم اس راستے پر چلیں گے تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم آرام پڑھیں گے اور کامیابی کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے اندر صلاحیت اور صالحیت دونوں پیدا کریں گے، تبھی پڑھنے کا مقصد حاصل ہوگا۔ دوستوں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو راستہ ہمیں بنا کے دیا گیا ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر ہم اور آپ نے اس راستے کو اختیار کیا تو یہ راستہ باقی رہے گا، اور اگر ہم اور آپ نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو وہ راستہ باقی نہیں رہے گا۔ جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ وہ راستہ اور وہ سڑک جو سردے کے اندر ہوا کرتی ہے لیکن لوگ اس پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حکومت کے ریکارڈ میں وہ راستہ موجود ہے، لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا تو وہ راستہ بند ہو گیا۔ اور وہ راستہ جو حکومت کے ریکارڈ میں نہیں ہے، یوں ہی پڑی ہوئی زمین تھی، لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ راستہ بن جاتا ہے، حالانکہ ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو یہ مدارس اور یہ مساجد، یہ راستہ ہے اسلام کا، مذہب اسلام کا۔ ہم اور آپ نے اپنا رشتہ اس مدرسوں سے باقی رکھا تو ہمارا راستہ باقی رہے گا، اور اگر ہم نے اور آپ نے مدرسوں سے اپنا رشتہ ختم کر لیا تو یقین جانیے یہ راستہ بند ہو جائے گا، پھر ہم اور آپ اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے پڑھنے کا اور رب کے نام سے پڑھنے کا، اس پر ہم اور آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور ہر موقع پر اور ہر محاذ پر حضرت مولانا کا تعاون کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ ان کی طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود بمبئی سے یہاں تشریف لائے، اسی بنیاد پر کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں رشتہ اپنے وطن سے جوڑ کر کے رہے، اور مولانا نے علمی اعتبار سے اپنا تعلق اپنی آبادی سے جوڑا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت مولانا کا حوصلہ بڑھائیں، ہمت دیں۔ ہمت اور حوصلہ بڑھائیں گے تو کام اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا الحمدللہ۔ یہ ہماری بیٹیاں جو کہیں نہ کہیں جا رہی تھی پڑھنے کے لیے اسکول کے اندر، یا گاچھی اور درخت کے اندر جا رہی تھی پتے لانے کے لیے، اور آج اللہ نے اس کو بخاری شریف پڑھنے کا شرف بخشا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات مولانا کو حوصلہ اور ہمت دیں، اور حوصلہ ہمت یہی ہے کہ پیسے ہی سے حوصلہ ہمت نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کریں، اور یہ اپنی امانت سمجھ کر کے اس بچی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ لڑکے کی تعلیم تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، لیکن بچیوں کی تعلیم کا نظام کہیں کہیں آج بھی کہیں کہیں قائم ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک کے حالات کے پیش نظر ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم سے اور ہنر سے ہر اعتبار سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ تفصیل کا موقع نہیں، بہرحال
میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور میرے بارے میں ان کا حسن ظن ہے جو انہوں نے بیان فرمایا۔ میرا تعلق نورچک سے ہے، میں بھی آج میرے یہاں بھی الحمدللہ 13 بچیوں نے بخاری شریف پڑھا اور وہاں ختم بخاری کا پروگرام تھا، مولانا کی محبت میں یہاں آنے کا موقع ملا اور نسبت کی بنیاد پر، بخاری شریف کی نسبت کی بنیاد پر میں نے یہاں آنے کو ترجیح دیا۔ بس اللہ ہمارے اور آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی مشہور و معروف جو ہے وہ آیت پڑھی ہے، چند آیت جس کا ترجمہ بھی ہم سب لوگ تقریباً جانتے ہیں، اور یہی ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم سب کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ شے اپنی نسبت سے عظیم ہوا کرتی ہے۔ اس مجلس کی نسبت بخاری شریف کی طرف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا علاقہ کوئی دور کا علاقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی سنتا تھا کہ بخاری شریف، لیکن آج الحمدللہ ہمارے دوست رفیق مکرم مولانا عبید اللہ صاحب کی کوشش اور محنت سے اس گاؤں اور آبادی کے اندر بھی، جس کا تعلق نہ شہر سے ہے اور جس کا تعلق نہ بہت بڑی آبادی سے ہے، لیکن مولانا نے ایک چراغ جلایا اور آج الحمدللہ اس آبادی کے اندر بخاری شریف پڑھا بھی جا رہا ہے اور بخاری شریف کا نام سنا بھی جا رہا ہے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ پہلے آبادی کے اندر بخاری شریف کا نام سنتے بھی بہت کم لوگ ہیں۔ کسی گاؤں سے کوئی ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند یا مظاہر علوم سہارنپور وغیرہ ندوہ وغیرہ جاتا، وہاں پڑھا کرتا تھا، پڑھ کے آتا تو لوگ پوچھتے کیا پڑھے، تو بخاری شریف پڑھ کے آئے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک ماحول بنا اور ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک کوشش ہوئی، اور الحمدللہ یہ کامیاب کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے لڑکوں نے جہاں دور دراز علاقے میں جا کر کے بخاری شریف پڑھا، ہمارے گاؤں اور دیہات کے اندر بھی ادارے کی برکت سے ہماری بچیاں بخاری شریف پڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب کو کہ انہوں نے بمبئی میں رہ کر کے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے وطن کو ترجیح دیا کہ یہاں کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی جس خطے میں رہے، جہاں کہیں بھی رہے، اس کو پیش کرے۔ اللہ ان کے آنے کو اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ وقت میں گنجائش نہیں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں اور ہم سب مل کر کے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کی زندگی دے اور پورے ملک کے اندر امن و امان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔